نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير صدق الله العظيم۔ کلام مقدس قرآن مجید کا 25واں پارہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتی ہیں وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، جیسے کہ ہماری اکثر سوچ ہوتی ہے کہ جب اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہی ہے تو پھر یہ غربت اور یہ تنگ دستیاں کیوں؟ جب اللہ کے خزانے بے بہا لامحدود ہیں، ہر چیز کے خزانے بے بہا ہیں، تو پھر اللہ سبھی کو عطا فرما دے، سارے آرام سے پرسکون زندگی گزاریں۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری اس سوچ کی یہاں نفی فرماتے ہوئے اصل حقیقت بیان فرماتی ہیں کہ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، یاد رکھو اللہ فرماتے میرے پاس خزانے بے بہا ہیں، اگر میں تم سب کو، سارے بندوں کو امیر بنا دوں، غنی کر دوں، تو لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، زمین میں ایسی بغاوت پھیلے گی کہ تمہارے علاوہ ہر چیز کی قدر ہوگی لیکن انسان کی قدر نہیں ہوگی۔ جوتے کی قدر انسان سے بڑھ جائے گی، لباس کی قدر انسان سے بڑھ جائے گی، کیونکہ لباس بنانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اب غور کریں، اگر سارے امیر ترین ہوں تو کون ہے جو سڑکوں پر مزدوری کرے گا اور سڑکیں بنائے گا؟ کون مکانات بنائے گا اور کون تپتی دھوپ میں یہ بجری اٹھائے گا؟ کون پہاڑوں کو توڑے گا؟ کون نمک کی کانوں میں جا کے نمک کی کھدائی کر کے نمک لائے گا؟ کوئی بھی نہیں کرنے کو تیار ہوگا۔ تو چیزوں کی اہمیت بڑھ جائے گی، انسانوں کی اہمیت بالکل ختم ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ، جتنا ہم چاہتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں، اور اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کسی کو تھوڑا دیا ہے، کسی کو زیادہ دیا ہے، اللہ تعالیٰ بڑی اچھی، کیونکہ اللہ نے اس کائنات کو تخلیق کیا ہے اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے ڈیزائن کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ انسان کیسے پرسکون زندہ رہ سکتا ہے، کس طرح انسان کی زندگی یہاں ممکن ہے۔ تو یہ جو نظام اللہ نے بنایا ہے یہ اللہ کی آزمائش ہوتی ہے۔ کسی کو مال اللہ زیادہ دیتے ہیں تو وہ بھی آزمائش ہے، کسی کے پاس نہیں ہے یا کم ہے تو وہ بھی آزمائش ہے۔ تو بہرحال جو اللہ کا نظام ہے یہ سب سے اعلیٰ نظام ہے، ہماری سوچوں سے بالا تر نظام ہے۔ تو یہ سوچ بالکل غلط ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو امیر اور غنی کر دیں تو زیادہ اچھا ہوگا، زیادہ اچھا نہیں ہوگا، سب سے زیادہ برا ہوگا۔ اگر ایسے ہو گیا تو انسان کی کوئی اوقات اور حیثیت نہیں رہ جائے گی۔ کسی کے پاس پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہوگا، کون بنائے گا؟ کسی کے پاس جوتا نہیں ہوگا، کسی کے پاس کوئی چیز استعمال کر، کون زمین میں کاشت کرے گا؟ کون کھیتی باڑی کرے گا؟ کوئی بھی کرنے کو تیار نہیں ہوگا۔ تو روٹی کھانی مشکل ہو جائے گی بھائیو، اگر اللہ سبھی کو مالدار کر دیں۔ تو یہ اللہ کا بہترین قدرت کا ایک کرشمہ ہے کہ اللہ نے اس انداز میں اس نظام کو چلایا ہوا۔ اور اس سے آگے چلتے ہوئے اسی بارے میں اللہ تعالیٰ مزید وضاحت فرماتے ہیں اور عقیدے کی اصلاح کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، زمین اور آسمان یہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اللہ نے ان کو پیدا کیا۔ یخلق ما یشاء، ان میں جو اللہ چاہتے ہیں وہی پیدا ہوتا ہے۔ جتنی مخلوقات ہیں ان میں جو رد و بدل ہو رہا ہے، جو تبدیلی ہو رہی ہے، جو بڑھوتری ہو رہی ہے، جو کمی ہو رہی ہے، وہ ساری کی ساری صرف ایک اللہ کی مرضی سے ہو رہی ہے، اور کسی کا ذرہ برابر کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اور پھر خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا، جسے میں چاہتا ہوں اسے بیٹیاں عطا کرتا ہوں، اولاد کی نسبت۔ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جسے میں چاہتا ہوں صرف بیٹی عطا کرتا ہوں۔ اور يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، جسے میں چاہتا ہوں بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا کر دیتا ہوں ملا کے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے میں چاہتا ہوں نہ بیٹا دیتا ہوں نہ بیٹی دیتا ہوں، ایسے ہی ان کی زندگی بغیر اولاد کے گزر جاتی ہے۔ انہو علیم قدیر، اللہ تعالیٰ بہترین علم رکھنے والے ہیں اور ہر قسم کی قدرت کے مالک ہیں اللہ تعالیٰ۔
چیز پر اللہ قادر ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے عقیدے کی اصلاح کی ہے، یہ بات کہہ کر کہ اولاد دینا نہ دینا، کون سی اولاد دینا، یہ صرف کس کا اختیار ہے؟ اللہ کا اختیار، کسی کا اور اختیار نہیں۔ اب کیا ہوتا ہے، شادی ہوئی، 2 سال 3 سال 4 5 سال گزرے، اولاد نہیں ہے تو جہاں کسی نے کہا وہاں چل پڑتے ہیں، نہیں دیکھتے کہ میرا ایمان ضائع ہو رہا ہے۔ اگر کسی نے یہاں تک کہہ دیا نا، کوئی ایک بندہ تو ہے وہ غیر مسلم ہے، وہ جادو کا کام کرنے والا، تم اگر وہاں چلے جاؤ، ایک بار چلے جاؤ، وہاں جا کے چڑھاوا چڑھا دو، منت مان لو، وہاں جا کے کچھ نذرانہ پیش کر دو تو تمہیں اولاد مل جائے گی۔ تو اپنے اللہ پر سے سارا یقین ختم کرتے ہوئے اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ انتہائی گھٹیا ترین حرکت ہے یہ انسان کی جو ایسے کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بڑے واضح الفاظ میں کہہ رہے ہیں کہ یہ تو نا اولاد صرف یخلق ما یشاء، پوری کائنات میں جو بھی بڑھوتری ہو رہی ہے، جو بھی اضافہ ہو رہا ہے، چاہے وہ انسانوں کی اولاد کا ہے، چاہے وہ درندوں پرندوں چرندوں اور پانی کی مخلوقات کی، کوئی بھی اضافہ ہو رہا ہے تو وہ سارا اللہ کی مرضی سے ہے، اور اللہ کی مرضی کے بغیر یہاں کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اللہ کی آزمائش ہے۔ اگر اللہ نے شادی کے 2-4 سال بعد اولاد سے نہیں نوازا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے۔ اب ذرا غور کریں کہ سیدنا اللہ تعالیٰ کے محبوب پیغمبر ہیں ابراہیم علیہ السلام، خلیل اللہ پیغمبر، اللہ کے دوست، اور وہ پیغمبر ہیں جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دادا ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں پیدا ہوئے ہیں، اور آپ کے علاوہ 4000 نبی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں پیدا ہوئے، جن کی اولاد میں 4000 انبیاء پیدا ہوئے۔ وہ خود ہستی کتنی بڑی ہے، لیکن جوانی میں شادی ہوئی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی، 1 سال گزرا شادی کو، 2 سال 3 سال اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، اللہ سے بار بار دعا مانگ رہے ہیں، بار بار دعا مانگ رہے ہیں، مانگتے مانگتے دعائیں 90 سال کی عمر میں جا کے اللہ نے بیٹا عطا کیا۔ 90 سال بڑھاپا۔ لیکن جو سبق ہے اس میں وہ کیا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے در کو چھوڑا نہیں ہے، کسی اور در پہ جا کے ماتھا ٹیکا نہیں ہے۔ پتہ ہے کہ دینا ہے تو اللہ نے، اگر وہ نہیں دے رہا میری بھلائی ہے، اس میں دعائیں مانگ رہے ہیں، قبول ہو رہی ہیں، اللہ وہ نہیں عطا فرما رہے جو ہم مانگ رہے ہیں، تو قیامت کو اللہ وہ نیکیوں کی صورت میں ہماری دعاؤں کا صلہ ضرور عطا فرمائیں گے۔ اولاد مانگنا، بار بار مانگنا اور اللہ کا نہ دینا، اس میں کئی دفعہ بڑی حکمتیں ہوتی ہیں۔ کئی لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو اولاد کی وجہ سے اتنے پریشان ہیں، ان کو یہ الفاظ کہتے ہوئے کوئی جھجک نہیں ہوتی، وہ بڑی آسانی سے بول دیتے ہیں کہ اس اولاد سے اچھا تھا اولاد نہ ہی ہوتی، اتنا اولاد کی وجہ سے پریشان ہے۔ تو بھائی اگر اللہ سے بار بار اولاد مانگ رہے ہیں تو یہ اللہ کا اختیار ہے، اللہ نہیں عطا فرماتے، یہ بندے کی آزمائش ہے، اس پر صبر، زندگی گزر جائے گی۔ زندگی اولاد ہے تب بھی نہیں ہے، تب بھی مال ہے تب بھی نہیں ہے، تب بھی یہ زندگی گزر جائے گی۔ لیکن کامیاب ترین وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے عقیدے پر مضبوط رہے اور صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ یہ لوگ انتہائی اعلیٰ درجے کی کامیاب ہوں گے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اسلامی عقیدے پر مضبوط رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ قیامت کا دن ایک ایسا دن ہے کہ وہاں پر جتنے بھی آپس کے دوستیاں اور یہ تعلقات، یہ سارے رشتے ختم ہو جائیں گے، الا المتقین، لیکن متقی جو لوگ ہوں گے ان کے وہ دنیا کے رشتے وہاں بھی قائم ہوں گے۔ تو اس لیے بھائیو، اگر دوستی کرنی ہے، تعلق بنانا ہی ہے تو اللہ والوں سے تعلق بنائیں، جن کا دنیا میں بھی فائدہ اور آخرت میں بھی فائدہ، آخرت میں فائدہ اور دنیا میں فائدہ۔ دنیا میں فائدہ اس طرح ہے کہ وہ آپ کو اللہ والوں سے اگر دوستی بنائیں گے، تعلق بنائیں گے، تو وہ آپ کو جب بھی بات کہیں گے آپ کی بھلائی کی بات کہیں گے، اللہ کی ناراضگی والے کاموں سے آپ کو دور رکھنے کی کوشش کریں گے، آپ کو ایسے کاموں کی دعوت دیں گے جو اللہ کے قریب کر دیتے ہیں،
जो बंदे को अल्लाह का महबूब बना देते हैं। तो दोनों जहानों में ही फायदा है ऐसे लोगों से दोस्ती करने का जो अल्लाह वाले हैं, जो मुत्तकीन हैं, जो गुनाहों से बचते हैं, नेक अमाल में वो सबकत की कोशिश करते हैं। तो ऐसे लोगों से ताल्लुक बनाए, दोनों जहानों में फायदेमंद ताल्लुक है। वरना अगर गलत किस्म के लोगों से ताल्लुक बनाया हुआ होगा तो अंजाम बहुत बुरा, इतना बुरा अंजाम है कि इसी पारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐसे लोग जो हमारे नाफरमान हैं, जब उनको जहन्नम में डालेंगे तो इन्न शजरत ज़क्कूम तामुल असीम, गुनाहगारों का खाना जहन्नम में ज़क्कूम होगा, थोर का दरख्त, कांटेदार खाना होगा, और भूख पता नहीं कितने महीनों की होगी, और वो कांटेदार खाना निगलने की कोशिश करेंगे, वो सारे कांटे गले में अटक जाएंगे। बड़ा तकलीफ दे मामला, जान निकल रही होगी लेकिन मौत नहीं आएगी। कलमुहली यगली फिल बुतून कगलिल हमीम, पीने के लिए पानी मांगेंगे, खौलता हुआ उबलता हुआ पानी, और वो गलीज तरीन जहन्नमियों के जख्मों का गंध उनको पीने के लिए दिया जाएगा। भाइयों, ये गुनाह करते हुए शायद थोड़ी देर की कुछ लज्जत भी महसूस होती है दुनिया में, गुनाह करते हुए कुछ लज्जत थोड़ी महसूस हो जाती है, लेकिन वो अजाबात बड़े सख्त है, अजाबात नहीं बर्दाश्त होगी इंसान से। तो इसलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब पानी मांगेंगे तो उनको पीने के लिए जो दिया जाएगा खौलता हुआ, तो वो बड़ी मुश्किल से अपने मुंह के करीब करेंगे, पिया ही नहीं जाएगा, इतना गर्म। जैसे ही वो मुंह के करीब करेंगे, यशविल वुजूह बिस शराब, सारे मुंह की चमड़ी उधड़ के नीचे गिर जाएगी, लेकिन मर रहे होंगे, कांटे फंसे होंगे गले में। एक घूंट बड़ी मुश्किल से उठाएंगे प्याला, एक घूंट पिएंगे तो अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, कल मुहली यगली फिल बुतून कगलिल हमीम, एक घूंट जैसे ही अंदर जाएगा सारी अंतड़ियां गल सड़ के नीचे गिर जाएंगी। इधर ये बाहर का निजाम, अंदर का निजाम, एक घूंट पिया, चेहरे का मांस पहले गिर गया, अंदर का निजाम सारा सड़ गया, जल गया, गल गया, और फिर अल्लाह फरमाएंगे क्या, खुज़ूहु फ़अतिलूहु इला सवाइल जहीम सुम्मा सुब्बू फ़ौक़ा रअसिही मिन अज़ाबिल हमीम। ये प्याला जो बार बार इसने मांगा था, इसको पीने के लिए दिया गया, पिया नहीं है, अल्लाह फरमाएंगे ये सारा इसके सर के ऊपर उंडेल दो। सुम्मा सुब्बू फ़ौक़ा रअसिही, उसके सर पे उंडेल दिया जाएगा और सारा जिस्म से मांस हड्डियों से अलग हो जाएगा, लेकिन मौत नहीं आएगी, मौत नहीं आएगी। तो भाई इतनी सख्त तरीन सजाएं हैं। फमा अस्वरहुम अलन्नार, अल्लाह कहते को तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए बेहतर और भलाई तुम्हारी इसी में है कि नेक बन के रहो, नेक लोगों से ताल्लुक बनाओ, गुनाहों की लज्जतों को छोड़ो, मौत आते ही ये सारी भूल जाएंगी, सब खत्म हो जाएंगी, लेकिन हमेशा की अजाब का सामना करना पड़ेगा। तो भाइयों, अल्लाह से दुआ है, अल्लाह ताला ने जो कलाम मुकद्दस कुरान मजीद में अपने सुनहरी उसूल बयान किए हैं, अल्लाह हमें इनके मुताबिक जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए और सारी जिंदगी गुनाहों से बचते हुए नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्ला